جو روایت میں نے پڑھی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں۔ دوپٹہ اگر یوں اوڑا جاتا ہے تو یہاں سے وہ پھٹا تھا، اس لیے اوڑنے کے قابل نہ رہا۔ مولا مشکل کشا نے کہا بی بی آپ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ اوڑنے کے قابل نہ رہا، آپ ایک کام کریں، آپ کے ابا قاسم نعمت ہے، ان کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں جاتا، تو آپ جائیں اور اپنے ابا سے ایک دوپٹہ تو مانگ لیں۔ لیکن غیرت مند باپ کی غیرت مند بیٹی نے کہا علی یقیناً وہاں سے کوئی خالی تو نہیں جاتا، لیکن میری ہمت نہیں ہوتی کہ بابا سے کچھ مانگوں، بابا سے کچھ مانگوں، میری ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ اپنے والد کے مزاج کو اچھی طرح جانتی تھی، اپنے باپ کے مزاج کو اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا چہرہ اگر کسی کا سب سے زیادہ مشابہ تھا تو سیدہ فاطمہ کا چہرہ مصطفیٰ جان رحمت کے سب سے زیادہ مشابہ تھا، چلتی بھی تھی تو حضور کے انداز میں چلتی تھی، اور جب بولتی بھی تھی تو جیسے جچے تلے جملے مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے نکلتے تھے ویسے ہی جچے تلے جملے سیدہ کی زبان سے نکلتے تھے۔ حضور کی سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے اگر سخاوت مصطفیٰ ہمیں دیکھنا ہوتا تو ہم فاطمہ کی سخاوت دیکھتے، چہرے مصطفیٰ دیکھنا ہوتا تو مجھ سیدہ کا چہرہ دیکھتے، حضور کی چال ڈھال دیکھنی ہوتی تو سیدہ کی چال ڈھال دیکھتے، حضور کا حلم اور صبر دیکھنا ہوتا تو سیدہ کا حلم اور صبر دیکھ لیتے۔ گویا جس نے فاطمہ کو دیکھا اس نے آمنہ کے لال کو دیکھنے کا مزہ حاصل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت۔ اپنے والد کے مزاج کو جانتی تھی، سب کو عطا کرتے ہیں، کریں گے، بھیجا یہ قدرت نے عطا کرنے۔ کہتی ہے کہ علی میری ہمت نہیں ہوتی بابا سے مانگنے کے لیے، اگر آپ یہ کام کر سکتے تو آپ جائیں، اگر آپ یہ کام کر سکتے، میری بہنوں سے گزارش ہے تھوڑا توجہ کریں، خدا کی عزت کی قسم اگر یہ شہزادی کونین چاہتی تو روزانہ جنت کے دوپٹے زمین پر آتے، لیکن اس طرح زندگی گزارنے میں حکمت کیا تھی تاکہ قوم کی غریب بیٹیوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک سہارا مل جائے۔ پیون والا لباس کوئی پہنے تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ غریب ہو گئی، بلکہ پیون والا لباس دیکھ کر لوگ کہے کہ سنت فاطمہ پر عمل کرنے والی ہو گئی، یعنی غربت پر سنت کا پردہ پڑ جائے، غربت پر سنت کا پردہ پڑ جائے، اس لیے یہ زندگی گزاری، ورنہ خدا کے عزت کی قسم جس کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹا غوث اعظم جب روزانہ نیا لباس پہن سکتے ہیں تو سیدہ بھی پہن سکتی تھی۔ اگر کسی غریب کی بیٹی کہتی کہ سیدہ نے تو روز نیا پہنا، میں کہاں سے نیا لاؤں؟ کیا نبی کا گھرانہ امیروں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے؟ تو سیدہ نے پھٹا پہن کر بتایا کہ تمہاری غربت پر ہم نے سنت کے پردے ڈال دیے، سبحان اللہ، نعرہ تمہاری آبرو کو محفوظ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن حب اہل بیت کانفرنس۔ تمہاری غربت پر ہم نے سنت کے پردے ڈال دیے ہیں، اللہ اکبر۔ تو کہا کہ میری ہمت نہیں ہوتی، علی اگر تم یہ کام کر سکو تو آپ جا کر یہ کام کریں۔ مولا مشکل کشا گئے، حضور کے گھر میں اجازت لی، بیٹھ گئے، سرکار کو سلام کیا، بیٹھ گئے۔ آقا نے پوچھا علی کیوں آئے ہو، آنے کی وجہ کیا ہے؟ حضور یوں آیا ہوں، یوں ہی آیا ہوں، کیونکہ اب وہاں کا منظر دیکھ کر ان کی بھی ہمت جواب دے گئی۔ خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے توڑ دینا الگ عنوان ہے، لیکن بارگاہ رسالت میں گفتگو کرنا ایک الگ عنوان، فرق ہے نا۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ وہاں تو جبریل بھی پر سمیٹ کر آتے ہیں،
وہاں تو اللہ اکبر سانس لینے کو بھی اہل عشق بے ادبی تصور کرتے ہیں. ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردم می آیا جنید و بایزید ای جان. یہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے, وہ زمین کا حصہ وہ ہے جسے عرش بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے, جسے عرش بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. مولا مشکل کشا بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کا حضور یوں آ گیا. سرکار نے فرمایا علی چہرے کا خد و خال بتاتا ہے, کوئی مقصد لے کر آئے ہو, کیوں آئے ہو؟ اس کی آقا آپ کی جو شہزادی فاطمہ ہے اس کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ اب وہ دوپٹہ اوڑھنے کے قابل نہ رہا. اگر آپ اسے ایک دوپٹہ دے دیں تو وہ دوپٹہ اوڑھ لے. سیدہ وہ دوپٹہ اوڑھ لے. حضور کا جواب سنیں. اللہ کے حبیب صادق و مصدوق نبی نے فرمایا ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے. ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی. ایک بار درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک بار درود شریف پڑھنے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں یہاں جگہ ہی اتنی ہے اور مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ پروگرام امریلی والوں کے لیے خاص رکھا گیا ہے, سبحان اللہ, تو اس لیے شاید محبوب باپو نے اتنی جگہ کا انتظام کیا, لیکن اب جو جہاں ہے وہ وہیں بیٹھ جائے. سبحان اللہ, اس لیے کہ اس ذات کا ذکر ہو رہا ہے جس کے ذکر سے تقدیر بدل جائے. حق حق حق, اس کا ذکر ہو رہا ہے جس کا نام پڑھتے پڑھتے لوگوں کو ولایت نصیب ہو جائے. سبحان اللہ, اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کا نام دعا میں آ جائے تو دعا باب اجابت الہی سے ٹکرا جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میری عقیدتیں بول رہی ہیں. واللہ غوث پاک کہتے ہیں جو مصیبت میں میرا نام لے اس کی مصیبتیں ٹل جاتی, اس کی ضمانت میں دیتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ جس کے بیٹے کے نام سے مصیبتیں ٹلتی ہے اس سیدہ کے نام کی برکت کا حال کیا ہے؟ لوگ ذرا یہ بھی تو سنیں. میں یہ بات پورے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں. غوث پاک لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرا نام لو مصیبتیں ٹلے, لیکن غوث پاک کی مصیبت جس کے نام سے ٹلتی ہے اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. سبحان اللہ, حق حق, یہ بات ہے. بی بی زہرا کی شان یہ ہے, زمین کے فرش پر ایسا وجود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نسب کے اعتبار سے کسی کو دیکھا ہی نہیں گیا. وہ شان ہے, وہ مقام اور مرتبہ ہے. تو لیکن اب آپ بہت توجہ سنیں گے, مجھے امید ہے انشاءاللہ والنٹیئر بھی بیٹھ جائیں گے, اس لیے کہ میں سوچتا ہوں کہ اگر ذکر نبی کے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہو اور محفل پہ ادب نہ ہو تو ایسی محفل کرنے سے نہ کرنا بہتر ہے. اس لیے جو جہاں ہے وہیں بیٹھے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی الحبیب عاشقوں کی طرح بلند آواز سے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے ابھی ایک بات کہی کہ سیدہ کے نام سے مصیبتیں ٹلتی اور تقدیر بدلتی ہے. ممکن ہے یہ بات کسی کو ہضم نہ ہوتی ہو, تو آئیے میں ایک حوالے کے طور پہ ایک بات پڑھ دیتا ہوں. ایک مرتبہ مامون رشید, یہ بادشاہ ہے, عباسی بادشاہ مامون, ایک بار آیا امام علی رضا کی چوکھٹ پر. امام علی رضا بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم کے, اور امام موسیٰ کاظم بیٹے امام جعفر صادق کے, اور امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام محمد باقر کے, اور امام باقر بیٹے امام زین العابدین کے, اور وہ بیٹے امام حسین کے, اور وہ بیٹے مولا علی کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنا رشتہ یہ بہت, یعنی کہ کے ائمہ میں 8ویں نمبر کی ذات ہے حضرت امام علی رضا.
ان کے حسن کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے اتنے خوبصورت تھے کہ چہرے پہ نقاب ڈال کے چلنا پڑتا تھا، سبحان اللہ، چہرے پہ پردہ ڈال کے چلتے تھے تو لوگ آپ کے آگے پیچھے گھومتے تھے اور کہتے تھے ذرا ایک جھلک نقاب اٹھا کر ایک جھلک نقاب اٹھا کے دکھا دے تو زیارت کر لیں۔ لوگ آگے پیچھے چلتے تھے، یہ شان تھی۔ میں حیران ہوں جس کے حسن کا یہ حال ہے، حسن مصطفیٰ کا حال کیا ہو۔ تو امام علی رضا کی چوکھٹ پر آیا کون؟ مامون رشید بادشاہ، اور جب وہ آیا تو آنے کے بعد چونکہ چوکھٹ پر پہرا دے رہے تھے سیدی سرکار معروف کرخی، یہ معروف کرخی سلسلہ قادریہ کے پیروں کے پیر میں ہیں، اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں مجھے اپنے پیروں کے مزارات میں سب سے زیادہ اگر کسی کے مزار سے فیض ملا ہے تو وہ حضرت سیدی معروف کرخی کی ذات ہے۔ یعنی جس معروف کرخی سے فیضان غوث پاک لیتے ہیں، یہ معروف کرخی جس کی چوکھٹ کا دربان ہے اس کو علی رضا کہتے ہیں۔ جس کی چوکھٹ کا دربان اتنا بڑا ہو، وہ چوکھٹ کے اندر رہنے والا صاحب مکان کی شان اور ان کے مرتبے کا حال کیا ہوگا۔ میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام کی برکت پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ اللہ اکبر۔ تو مامون آ کر کہتا ہے معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، معروف میں امام علی رضا کے پاس آیا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ مجھے سمندر کا سفر درپیش ہے، میں چاہتا ہوں کہ سمندر کا سفر کروں، تو چونکہ جاؤں گا سمندر کے سفر میں تو ہر آن خطرہ لگا رہتا ہے، تو میں امام زامن کے پاس آیا ہوں۔ امام علی رضا کا لقب امام زامن بھی ہے۔ میں امام زامن کے پاس آیا ہوں کہ اللہ اکبر کہ وہ مجھے کوئی تعویذ دے دے تاکہ سفر میں اگر کوئی خطرہ ہو تو خطرہ سے مجھ سے ٹل جائے۔ حضرت معروف کرخی نے کہا یہ وقت امام پاک کے ملنے کا نہیں ہے، البتہ تعویذ کی ضرورت ہے، تو چونکہ نبی کی آل کی چوکھٹ ہے، یہاں سے آنے والا کوئی خالی نہیں جاتا، اگرچہ دوست ہو وہ بھی نہیں جاتا، دشمن ہو وہ بھی خالی نہیں جاتا، ایک کام کرے میں تعویذ لا دیتا ہوں۔ اور اندر گئے، چونکہ حضرت امام علی رضا مصروف تھے، ملنے کا وقت نہیں تھا، ان کی بھی رسائی اس وقت وہاں نہیں تھی، تو رکے اور رکنے کے بعد ایک تعویذ لکھا اور وہاں رک کر خود لکھا اور لکھ کر کے مامون کو دے دیا، اور مامون سے کہا مامون یہ لے اور جا، انشاءاللہ تیرے سفر کی بلائیں دور ہوگی۔ اور پھر تعویذ لیا، مامون پوچھ نہ سکا تعویذ دیا کس نے، اس کا کام ہو گیا، وہ چلا گیا۔ اس کے بعد مامون سفر میں گیا، سمندر کے سفر میں اچانک قدرت کی شان یہ کہ جیسے اس نے سفر شروع کیا بیچ سمندر میں پہنچا تو طوفان آیا، بہچال اٹھا، اور جب اٹھا تو پھر اس کی کشتی ڈولنے لگی۔ اس کو یاد آیا اس مصیبت کے لیے ہی تو علی رضا کا تعویذ لایا تھا، اس نے تعویذ سمندر میں ڈالا، سمندر میں ڈالنا تھا، رستے بن گئے، سفینہ کنارے کو لگ گیا، اور اس کے بعد وہ طوفان سے ڈوبنے سے بچ گیا۔ جب سفر سے واپس آیا، آنے کے بعد پھر ملاقات اور نظر پیش کرنا چاہتا تھا، نظر دینا چاہتا تھا، تو پھر امام علی رضا کی چوکھٹ پہ معروف کرخی ملے، مامون سے کہا، مامون نے کہا ملنا ہے، کہا یہ وقت بتایا نا کہ اس وقت ملنے کا نہیں ہے، بات بولو کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے جو تعویذ آپ نے امام نے دیا تھا، وہ تعویذ کی برکت سے تو میں نے دیکھا سمندر میں رستے پیدا ہو گئے، میری کشتی کو کنارہ مل گیا۔ معروف کرخی نے مسکرا کے کہا تعویذ امام نے نہیں دیا تھا، جب کام ہی تیرا ہو گیا تو تعویذ میں نے دیا تھا، اور سن تعویذ میں نے دیا تھا، تعویذ میں نے دیا تھا، تعویذ میں نے دیا تھا، اور سن کیا لکھ کر تعویذ دیا تھا، میں نے اپنا نام تعویذ پہ لکھ دیا تھا معروف کرخی، تاکہ میں چیک کروں صبح شام دوپہر اٹھتے بیٹھتے صبح شام ہر وقت میرا امام میرا پیر علی رضا کہتا ہے معروف ادھر آ، معروف ادھر جا، معروف یہ کر، معروف وہ کر، معروف ادھر جا، معروف اسے بلا، معروف بازار جا، معروف مسجد آ، معروف محفل کر۔ تو میں نے سوچا امام علی رضا کے نام پر، امام علی رضا کے منہ پر، زبان پر میرا نام پیار سے بار 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 آتا ہے،
معروف معروف معروف. تو سوچا نبی کے بیٹے کی زبان پہ معروف جو بار بار آتا ہے تو علی رضا جس کا نام بار بار لیتے ہیں تو اس نام میں ابھی تک پاور کتنا پیدا ہوا, تاثیر کتنی پیدا ہوئی, یہ چیک کرنا تھا. کیونکہ علی رضا میرا نام لے رہے تھے تو میرے نام میں پاور کتنا پیدا ہوا. اب دیکھ لیا کہ